آپ سب کو پتہ ہے کہ حالات جب قانون ختم ہو جائے گا تو جب کوئی رول آف لا ہی نہیں رہے گا، پولیس جس کا دل کرے اٹھا لے. کل پولیس نہیں صرف اٹھائے گی، کل غنڈہ گردی، چوری، کچھ بھی نہیں آپ روک سکیں گے. اور جو قانون ختم ہو جاتا ہے تو یہ عمران خان نے تحریک انصاف بنائی اس لیے تھی کہ اگر قانون کی بالادستی ہو تو جنگوں میں بھی، اگر عمران خان کیا کہتے ہیں کہ ونسٹن چرچل نے دوسری جنگ عظیم میں یہی کہا تھا کہ اگر انہوں نے کہا جی آپ کا ملک چھوٹا سا ہے، ایک جزیرہ ہے، یہ تو تباہ ہو جائے گا. اس نے کہا اگر ہماری عدالتیں کام کر رہی ہیں نا، اس ملک کو کوئی نہیں کچھ کر سکتا. تو اگر پاکستان میں، اب آپ مجھے بتائیں، جس میں عدالتیں ختم ہو جائیں تو آپ کا خیال ہے پاکستان کے ساتھ کیا ہوگا؟ تو اس لیے جو رول آف لا ہے، لائرز کو کھڑے ہونا چاہیے، 26ویں ترمیم کے خلاف کھڑے ہونا چاہیے. اس کے بعد 27ویں آ سکتی ہے، 28ویں آ سکتی ہے. تو آپ کو ڈرنا چاہیے کہ ملک کس طرف جا رہا ہے، بڑے خوفناک راستے پہ جا رہا ہے. اور عمران خان باری باری یہی اپیل کر رہے ہیں کہ آپ لوگ اگر اس وقت نہ کھڑے ہوئے تو پاکستان بڑے مشکل راستے پہ، اور اپنے ملک کو اور اپنے آپ کو دیکھیں، آپ کا اپنا ملک ہے، اس کو قدر کریں. اس کی یہ بڑی قیمتی زمین ہے، اس کی قدر کریں، اس کے لیے کھڑے ہوں، اس کی آزادی کے لیے کھڑے ہوں، حقیقی آزادی کے لیے. عمران خان باری باری میسج بھیجتے اور ہم کوشش کرتے ہیں آپ تک پہنچا دیں. میڈم ایک عمران خان نے ڈیٹ دے دی، وہ تو پارٹی کا کام ہے نا کہ وہ آپس میں فیصلہ کریں گے. کو باہر نکال سکتا ہوں، احتجاجی تحریک کو لیڈ کر سکتا ہوں. سلمان اکرم، راجہ، حلیمہ خان اگر یہ پارٹی سے الگ ہو جائے. دیکھیں، اول تو میں پارٹی میں نہیں ہوں. پارٹی میں تو 50-60 ہزار عہدیدار ہیں، اگر وہ سارے نکل آئیں تو بڑا فرق پڑے. لیکن یاد رکھیں یہ ایسی پارٹی ہے کہ جب عمران خان نکالتا بھی ہے تو کوئی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. اور مروت کو تو عمران خان نے بتاؤ کہہ کے نکالا تھا، 3 دفعہ نکالنے کی کوشش کی تھی. اور اس قسم کے لوگ جب ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی، اتنے مواقع دیے کہ لوگوں نے ان کو عزت دی، لیکن یہ ان کو راس نہیں آتی. پھر یہ بےغیرتی پہ آ جاتے ہیں، پھر بے شرمی پہ آ جاتے ہیں. اور یہ پارٹی میں تو پی ٹی آئی کی ہے ہی نہیں. آپ تو جو باہر بیٹھے ہوتے ہیں ان کو آپ کیا بتائیں گے؟ یہ انہوں نے ٹاؤٹس ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، وہ یہی کام کریں گے. اچھا جنہوں نے 26ویں ترمیم میں ووٹ کیے تھے ان کو پارٹی نے نکال دیا. وہ پارٹی جواب دے گی آپ کو. کل بھی ایک تو انہوں نے جو پارلیمنٹ میں اسپیچ پہلے کی وقتان تحریک انصاف کے حق میں تھی. دوسرا میرا سوال یہ ہے، کس نے کس کی؟ شیر افضل مروت کی. وہ اس لیے کیونکہ وہ بیچارے نہیں چھوڑنا چاہتے نا، پھر ان کو ادھر بھی کھیلنا پڑتا ہے، پھر تھوڑا سا ادھر کھیلتے ہیں. یہ لوگ بے شرم ہیں، ایسے جیسے مروت جیسے لوگ بے شرم ہیں. وہ ٹی وی پہ بھیجے جاتے ہیں. جب وہ عمران خان کی فیملی کو اٹیک کرو گے، آپ کس لیے کر رہے ہو اور جھوٹ بول رہے ہو؟ آپ اس قسم کے الزام لگاؤ کہ جی میں ایک دن ٹی وی پہ کسی نے مجھے بھیجا، کہہ رہے ہیں جی 8 کروڑ لے لیے اس نے. کبھی کہتے ہیں پتہ نہیں کیا بول رہا ہوتا ہے کہ وہ اس کا تو ذہن ہی، میرا خیال ہے اس کے اوپر آپ ٹائم نہ ضائع کریں. اس کا تو لیکن ذہن بھی ٹھیک نہیں ہے. میڈم آپ لوگوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف نے اچھا پروٹیسٹ کیا ہے، لیکن مریم نواز کا جو ایک جلسے میں انہوں نے خطاب کر رہی تھی، اسپیچ کر رہی تھی، اس میں انہوں نے آئی جی کی بڑا اپریشیٹ کیا کہ لوگ نکلے ہی نہیں ہیں، اور یہاں پر ایسے کہا جاتا ہے کہ لوگ نکلیں گے. میری بات سنیں. جو انہوں نے کتنے اریسٹ کیے؟ 500 تو ہمارے صرف لاہور میں 500 لوگوں کو گرفتار کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ 500 لوگوں کو گرفتار کرنے کی لاہور میں کیوں ضرورت محسوس ہوئی؟ یہ پہلے بتا دیں. پولیس والوں کو یہ بھیجا جاتا ہے نا، اور یہ خاص پولیس والے ہوتے ہیں، یہ کوئی جو ریگولر پولیس ہے یہ نہیں ہوتی ہے. خاص گنڈے بھیجے جاتے ہیں، اور پتہ نہیں وہ پولیس والے ہیں بھی کہ نہیں. کہ مجھے یقین نہیں آتا کہ ہمارے پولیس والے جن کے گھر میں مائیں، بہنیں، بیٹیاں ہیں، وہ یہ سوچ سکیں کہ کسی کے گھر میں جا کے عورت پہ جان کے تشدد کریں. یہ جان کے اسکرپٹ لکھی جاتی ہے، جان کے بھیجا جاتا ہے. جہاں پہ آپ سوچتے ہیں جو ہمارا نہ دین اجازت دیتا ہے، نہ ہمارا معاشرہ اجازت دیتا ہے. اور انہوں نے 2 سال میں جو عورتوں کے ساتھ کیا ہے، ان کو تاکہ خواتین ڈر جائیں، گھر میں ڈر کے بیٹھ جائیں. تو ہر بندہ کہے گا میری یہ جو عورتوں کے ساتھ بے حرمتی ہوتی ہے، اس سے بہتر ہے کہ خواتین باہر نہ نکلیں. یقین کریں ساری مائیں باہر نکلیں گی اپنے ملک کو بچانے. جب پاکستان بنا تھا
مائیں باہر نکلی تھیں، اپنے بچے لے کے نکلی تھی پاکستان کے لیے، اور اب بھی مائیں نکلیں گی، بیٹیاں نکلیں گی، ہم سب نکلیں گے، کیونکہ یہ ظلم آج اگر آپ نہیں کھڑے ہوں گے تو آپ کا خیال ہے کل ہمارے ایک ایک کے گھر میں یہی اسی خوف سے آپ بیٹھیں گے کہ کل کون سی میری بیٹی اٹھائی جائے گی یا کس کے ساتھ ظلم ہوگا۔ اس لیے آپ سارے مل کر یہ نظام کو ختم کروائیں۔ آپ دیکھیں اب پولیس والے نے اگر ایسی حرکت کی ہے کسی کورٹ میں لایا جا سکتا ہے، کوئی اس کے اوپر سزا ہوئے گی؟ جب سزا ہی ختم ہو گئی ہے، ظلم کے اوپر سزا ہی نہیں ہے، ظلم کے اوپر آپ کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، تو کل کون سا جج اس کو آپ بتائیں کوئی سسپینڈ ہوا؟ کسی کے ساتھ کچھ ہوا؟ کل وہ اریسٹ ہوئے ہیں، کل وہ اریسٹ ہو گئے۔ کل آپ اس کو آپ میڈیا والے ہیں، آپ اس کو ٹریک کرنا، آپ مجھے بتانا کہ کل آج اریسٹ ہوا نا، کل اس کو دیکھ لینا کون سی پوسٹ ملتی ہے، اس کو بہت اچھی پوسٹ ملے گی، نہیں اور تو وہ تعریف ہوئے گی، گی۔ بالکل اس کو تو تعریف ہوئے گی۔ یہ حکومت کا تو کام ہی یہی ہے، یہ تو لوگوں پہ یہ تو مانے ہوئے غنڈہ گردی والے مشہور لوگ ہیں، آج سے نہیں 30-40 سال سے۔ اچھا میڈم، آپ نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے لیے وکلاء کو کھڑے ہونا چاہیے، وکلاء آپ کے گرد موجود ہیں، وکلاء ابھی تک تحریک کا اعلان نہیں کر سکے، بارہا تحریک انصاف نے بھی کہا ہے، عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ وکلاء کو کردار ادا کرنا چاہیے، تو ابھی آپ یہ کیا پیغام دیں گے؟ وکلاء کو اپنی ایکٹیویٹی کرنی چاہیے؟ میں وکلاء کو کئی دفعہ ہم پیغام دے چکے یہ آپ کے ہیں ساتھ کھڑے ہیں، کہ پنجوتا دیکھیں صاحب ہیں، فیصل صاحب ہیں، ہم کئی دفعہ وکلاء کو پیغام دے چکے ہیں کہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جس قسم کی یہ اس وقت ججز کو کہ سارے جو کہتے ہیں نا کہ ان کی جو پاور لے لی گئی ہیں، آپ اس کے لیے کھڑے ہوں، اگر نہیں کھڑے ہوں گے کل ان کے پاس وکالت بھی نہیں رہے گی، کیونکہ جب فیصلہ ہی کوئی نہیں ہونا تو آپ کو وکیل کون کرے گا؟ آپ سب کو پتہ ہے کہ حالات جب قانون ختم ہو جائے گا تو جب کوئی رول آف لا ہی نہیں رہے گا، پولیس جس کا دل کرے اٹھا لے، کل پولیس نہیں صرف اٹھائے گی، کل غنڈہ گردی، چوری، کچھ بھی نہیں آپ روک سکیں گے۔ اور جو قانون ختم ہو جاتا ہے تو یہ عمران خان نے تحریک انصاف بنائی اس لیے تھی کہ اگر قانون کی بالادستی ہو تو جنگوں میں بھی، اگر عمران خان کیا کہتے ہیں کہ ونسٹن چرچل نے دوسری جنگ عظیم میں یہی کہا تھا کہ اگر انہوں نے کہا جی آپ کا ملک چھوٹا سا ہے، ایک جزیرہ ہے، یہ تو تباہ ہو جائے گا، اس نے کہا اگر ہماری عدالتیں کام کر رہی ہیں نا، اس ملک کو کوئی نہیں کچھ کر سکتا۔ تو اگر پاکستان میں اب آپ مجھے بتائیں جس میں عدالتیں ختم ہو جائیں تو آپ کا خیال ہے پاکستان کے ساتھ کیا ہوگا؟ تو اس لیے جو رول آف لا ہے، لائرز کو کھڑے ہونا چاہیے، 26ویں ترمیم کے خلاف کھڑے ہونا چاہیے، اس کے بعد 27ویں آ سکتی ہے، 28ویں آ سکتی ہے، تو آپ کو ڈرنا چاہیے کہ ملک کس طرف جا رہا ہے، بڑے خوفناک راستے پہ جا رہا ہے۔ اور عمران خان باری باری یہی اپیل کر رہے ہیں کہ آپ لوگ اگر اس وقت نہ کھڑے ہوئے تو پاکستان بڑے مشکل راستے پہ، اور اپنے ملک کو اور اپنے آپ کو دیکھیں، آپ کا اپنا ملک ہے، اس کو قدر کریں، اس کی یہ بڑی قیمتی زمین ہے، اس کی قدر کریں، اس کے لیے کھڑے ہوں، اس کی آزادی کے لیے کھڑے ہوں، حقیقی آزادی کے لیے۔ عمران خان باری باری میسج بھیجتے اور ہم کوشش کرتے ہیں آپ تک پہنچا دیں۔ میڈم ایک عمران خان نے ڈیٹ دے دی، وہ تو پارٹی کا کام ہے نا کہ وہ آپس میں فیصلہ کریں گے۔ کو باہر نکال سکتا ہوں، احتجاجی تحریک کو لیڈ کر سکتا ہوں، سلمان اکرم راجہ علیمہ خان اگر یہ پارٹی سے الگ ہو جائے گا؟ دیکھیں، اول تو میں پارٹی میں نہیں ہوں، پارٹی میں تو 50-60 ہزار عہدیدار ہیں، اگر وہ سارے نکل آئیں تو بڑا فرق پڑے، لیکن یاد رکھیں یہ ایسی پارٹی ہے کہ جب عمران خان نکالتا بھی ہے تو کوئی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، اور مربت کو تو عمران خان نے بتاؤ کہہ کے نکالا تھا، 3 دفعہ نکالنے کی کوشش کی تھی، اور اس قسم کے لوگ جب ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی، اتنے مواقع دیے کہ لوگوں نے ان کو عزت دی، لیکن یہ ان کو راس نہیں آتی، پھر یہ بےغیرتی پہ آ جاتے ہیں، پھر بے شرمی پہ آ جاتے ہیں، اور یہ پارٹی میں تو پی ٹی آئی کی ہے ہی نہیں۔ آپ